پاکستان تحریک انصاف نے، خیبر پختونخوا کی حکومت نے اور پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو مسنگ پرسنز ڈکلیئر کر دیا ہے، لاپتہ افراد کی فہرست میں کر دیا ہے کہ جی وہ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ یہ ہماری ریاست کا حال ہے، اور جو میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے تو کبھی کبھی یہ شک پڑتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو کچھ اس وقت کیا جا رہا ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ واقعتاً کہ مودی کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں کیا جا رہا یہ سارا کچھ، کیونکہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے آنا ہے، اور جب سے انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ میں آ رہا ہوں، بھارتی وزیر خارجہ نے، اس وقت سے لے کے یہ تشدد کی کاروائیاں ہو رہی ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو جے شنکر نے یہ بھارتی وزیر خارجہ کے آنے پہ یہ اتنے زیادہ نیچے لگ گئے ہیں، تھلے لگ گئے ہیں کہ اب یہ وزیر اعلیٰ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور ان کی گاڑیاں توڑ رہے ہیں، ان کے گھر کے شیشے توڑ رہے ہیں، دروازے توڑ رہے ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ شک پڑتا ہے، کیونکہ 5 اگست 2019 کو جو 27 فروری 2019 کا جو ہم نے بدلہ لیا تھا، وہ عمران خان کی حکومت نے لیا تھا نا، جو بالا کوٹ میں ایک عدد وہ آئے تھے اور ہمارا کوا مار کے چلے گئے تھے اور 2 درخت شہید کر کے چلے گئے تھے، تو اس کا بدلہ عمران خان کی حکومت نے لیا تھا، اور عمران خان نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں آرڈر کیا تھا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، اور پھر فوج نے بدلہ لیا، اور فضائیہ نے، خاص طور پہ ایئر فورس نے، اور نشانہ بنایا، اور ابھینندن پکڑا گیا، سب کچھ ہوا۔ وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور یہ سب کچھ کسی نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ اس حد تک ہے جی۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب نے کیا اعلان کیا ہے جی۔ عمران خان صاحب نے جیل سے پیغام دیا ہے کہ ملک میں کل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی، اور کل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے لوگ مظاہرین کے ناشتے اور کھانے پینے کا سامان ڈی چوک کی طرف بھیجیں، احتجاج ملتوی نہیں کیا جائے گا۔ یہ عمران خان کا جیل سے پیغام ہے، دیا ہے بیرسٹر گوہر، چیئرمین تحریک انصاف نے، اور عمران خان نے کہا ہے کہ کل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی، اور شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ راولپنڈی اسلام آباد کے لوگ مظاہرین کے ناشتے اور کھانے پینے کا سامان ڈی چوک کی طرف بھیجیں، اور یہ احتجاج ختم نہیں ہوگا۔ یہ صورتحال آپ کو بتاؤں، یہ جو کہہ رہے تھے نا ہم نے ڈکلیئر کروا دی، یہ ذرا دیکھیے گا جی ایک منظر، یہ دیکھیں، یہ وہ گاڑیاں ہیں سیلنگ کرنے کے لیے آئے ہیں اور وہ چلی گئیں۔ یہ ہے سیلنگ کے حالات و واقعات، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو آپ سارا کر رہے ہیں یہ دیکھیں، اور کپتان نے کیونکہ حکم دیا تھا، الحمدللہ ہم ڈی چوک جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں کپتان کے حکم کے مطابق۔ اور میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آج رینجر نے آج حملہ کیا کے پی ہاؤس کے اوپر، اس سے پہلے 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس سے پہلے عمران خان کے گھر زمان پارک میں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فسطائیت، یہ ظلم بند کریں۔ یہ جو آپ سارا کر رہے ہیں، یہ سارا جو ہے آپ پاکستانی شہریوں کے خلاف کریں۔ یہ دیکھیں بلٹ، یہ دیکھیں ابھی بھی یہاں پر شیلنگ جاری ہے، اور ڈی چوک تمام کارکنان اس وقت پہنچ چکے ہیں، تمام کارکنان ہم سارے یہاں پر موجود ہیں۔ بارش ہو رہی ہے، اور یہاں سے جو پولیس والے تھے اور جو باقی سارے کھڑے تھے نامعلوم بھاگ گئے، اور الحمدللہ یہاں پر کھڑے ہیں۔ عمران خان کا حکم تھا کپتان کی کال کے اوپر، ہم نے اس کے حکم کے اوپر تکمیل کرتے ہوئے یہ ہے صورتحال جناب۔ لوگ جو ہیں وہ بارش میں بھی نہیں ہٹے، اور وہ وہاں پہ پہنچے ہیں، اور یہ مناظر آپ کو میں نے دکھائے۔ اب آپ کو ایک اور بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ سارے کے سارے میں حیران ہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں، اور یہ کیوں کر رہے ہیں۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں۔ اور عمران خان زمان پارک میں عمران خان صاحب کے گھر کے دروازے بھی اسی طریقے سے توڑے گئے تھے، جیسے ابھی توڑے گئے ہیں۔ زمان پارک کے عمران خان صاحب کے گھر کے دروازے بھی اسی طریقے سے توڑے گئے تھے، ان کے دروازے توڑ کے ان کے ڈرائنگ روم میں گھس گئے تھے یہ لوگ، اور اسی طریقے سے یہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ 9 مئی کو بھی یہی واقعہ اسی طرح کا ہوا تھا لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں،
اور آج خیبر پختونخوا ہاؤس میں بھی یہی واقعہ اسی طریقے سے ہوا۔ تو یہ اس طریقے سے یہ سیدھی-سیدھی غنڈہ گردی ہے، بدمعاشی ہے کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، صرف عزت ہماری ہے اور کسی کی نہیں ہے، اور کسی کی عزت نہیں ہے، نہ وزیر اعظم کی عزت ہے، نہ وزیر اعلیٰ کی عزت ہے، نہ ہائی کورٹ کی عزت ہے، نہ سپریم کورٹ کی عزت ہے، نہ چیف جسٹس کی عزت ہے، نہ جج کی عزت ہے۔ عزت صرف وہ کہتے ہیں جی ہماری ہے، اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں، فسطائی ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، اور حالات و واقعات کو اس طرف دانش چلے جا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں جی یہ تو عمران خان صاحب کی طرف سے اعلان آ گیا۔ دوسرا ایک پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان صاحب کی طرف اعلان کیا گیا ہے کہ سینٹرل پنجاب کے علاوہ تمام پنجاب کی تمام تنظیم اور ٹکٹ ہولڈر اور ایم پی اے اسلام آباد پہنچے۔ یہ حماد اظہر صاحب نے کہا ہے سینٹرل پنجاب کا احتجاج لاہور میں جاری رہے گا۔ پھر پولیٹیکل کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے، پولیٹیکل کمیٹی کے اجلاس میں بھی یہ واضح طور پر کہہ دیا گیا جی پولیٹیکل کمیٹی کے اجلاس میں بھی کہ اب ہم یہ احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا اور اس کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ اب آتے ہیں ذرا لاہور کا رخ بھی آپ کو بتا دیں جی، لاہور کا رخ بتاتے ہیں۔ لاہور شہر میں بھی کل سے لے کے اس وقت تک بھی جو میں بات کر رہا ہوں وہاں پہ بھی یہی حالت ہے، اور سارا دن وہاں پہ بھی آنسو گیس کی شیلنگ، بے انتہا شیلنگ تھی، اور وہاں پہ بھی لوگوں نے بھرپور مزاحمت بھی کی، مینار پاکستان پہ پہنچے، وہاں پہ بھی بچے ڈسٹرب ہوئے، میں آپ کو فوٹیج بھی دکھاتا ہوں بچوں کی بھی، اور شہر بھر کی تمام شہرائیں جو ہیں وہاں پہ ٹریفک جام رہا، اور ٹھوکر نیاز بیگ، کینال روڈ، جیل روڈ، مال روڈ، ملتان روڈ اور دیگر مختلف شہرائیں جو ہیں، اور بھاٹی، لوہاری، داتا دربار، ریلوے اسٹیشن، ان تمام علاقوں میں جی، اور کل احتجاج رہا، اور آنکھ مچولی سارا دن چلتی رہی، اور مینار پاکستان مرکز و محور تھا، مینار پاکستان پر بھی لوگ پہنچے اور ساری رات پہنچتے رہے، مختلف رستوں سے وہاں پہنچتے رہے، اور سارا دن یہ کام ہوتا رہا۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے مریم صاحبہ جو ہیں وہ یہ آپ کو بتا دوں کہ خواتین کی بہت بڑی تعداد تھی کل لاہور میں، اور وہاں پہ پولیس نے ریلوے اسٹیشن کے سامنے نوری مسجد بند کروائی، اور پھر دکانیں بند کروائیں وہاں کی، اور مارکیٹس بند کروائیں لاہور میں کل۔ یہ میں سارے لاہور کے اپڈیٹ دے رہا ہوں۔ اور ایوان عدل کے باہر پولیس اور وکلا میں تصادم ہوا، اور پولیس نے آنسو گیس جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر پھینکے، وکلا وہاں سے گرفتار کیے گئے، سارا دن یہ گرفتاریاں چلتی رہی ہیں، اور یہ سارے کا سارا۔ اب آتے ہیں مریم صاحبہ نے کل ٹویٹ کی، فارم 47 کی وزیر اعلیٰ ہیں، اور یہ ان کو ملی ہوئی ہے حکومت جناب عاصم منیر صاحب کی جو ہے وساطت سے، اور ان کے مرہون منت ان کی طرف سے عطیہ کے طور پہ یہ دی گئی ہے، اور کیونکہ وہ ہار چکے ہیں تو جناب عاصم منیر صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، اور تحریک انصاف کے بھیس میں وہ کہتے ہیں، یہ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے بھیس میں تحریک انتشار کا واحد مقصد ملک میں آگ لگانا ہے، یہ کسی رعایت یا نرمی کے مستحق نہیں۔ یہ اب ٹویٹ کیا انہوں نے۔ لشکر میں فرنٹ لائن پر تربیت یافتہ دہشت گرد شامل ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ دہشت گردوں کو پولیس ریاست پر حملہ آور ہونے کے لیے استعمال کیا گیا، کون سا یہ ملک برداشت کرتا ہے؟ ہمیشہ سے جو بات کہتی ہوں آج دنیا کے سامنے آ گئی ہے، اور پی ٹی آئی دہشت گرد جماعت ہے جو بار بار اپنے ہی ملک پر حملہ آور ہوتی ہے۔ ریاست کو وہی سلوک کرنا چاہیے جو دہشت گردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ اب یہ مریم صاحبہ کے الفاظ اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے الفاظ ایک ہی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو سن لیں، مریم صاحبہ کی گفتگو سن لیں، ایک ہی ہیں، اور پھر اس سے بھی آگے اگر جانا ہے تو جنرل صاحب کی گفتگو سن لیں، وہ بھی ایک ہی ہیں۔ انتشاریہ، فسادی، دہشت گرد تنظیم، ریاست پر حملہ آور، یہ وہی ساری باتیں ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی دہشت گرد جماعت ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں، تو ان کا دونوں کا بیانیہ ایک ہے۔ اور میں پھر کہوں گا کہ فوج کو جو یہ فوج کے کندھوں پہ بیٹھ کے فوج کو سامنے لانا چاہتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ تو مریم صاحبہ تو یہ چاہتی ہیں کہ بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ جو ہے جی آپریشن ہو، اور سب کچھ کچل دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں سب کو کچل دو، باقی سب چلتا رہے گا، یہ ان کی خواہش ہے۔ اور اس کے بعد جی جو ایک وزارت داخلہ کا پھر نوٹس بھی آیا
اور اس میں بھی اب آتے ہیں ایک اور کام بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کل ہوئی ہیں اور علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ ان کو حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے اور یہ بھی اب اغوا کا کیس بن گیا ہے، لاپتہ افراد میں ان کا شمار ہے عظمیٰ خان، علیمہ خان کا۔ دنیا نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا، میڈیا نے رپورٹ کیا، میڈیا نے دکھایا، الجزیرہ نے دکھایا اور ترک ٹی وی نے دکھایا، عالمی ذرائع ابلاغ باقی ٹی وی چینل نے دکھایا کہ عظمیٰ خان کو اور علیمہ خان کو پولیس گرفتار کر کے لے جا رہی ہے اور لیڈیز پولیس اسلام آباد کی وہ لے کر جا رہی ہے، ان کے ساتھ دوسرے تھے، وہ ان سب کے سامنے گاڑی میں بیٹھے ہیں، وہ گفتگو کرتے ہوئے گئے، انہوں نے اپنی گرفتاری دی ہے، ان کو پھر تھانہ سیکریٹریٹ منتقل کیا گیا اور کل اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ان کو پیش کیا جاتا ہے مجسٹریٹ کے سامنے، تو مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا، 24 گھنٹے گزر گئے، اس کے بعد مزید گزر گئے، تو کل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج میں حبس بیجا کی درخواست دائر کی گئی۔ خالد یوسف چودھری تھے، وہ انہوں نے درخواست دائر کی، خالد یوسف چودھری نے، فیصل چودھری ایڈوکیٹ صاحب کے ذریعے جی، اور وہاں پہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا تھے اور انہوں نے بتایا کہ جناب اس طریقے سے گرفتار کیا گیا لیکن اس کے بعد ابھی تک اس کے کوئی ویئر اباؤٹس کا نہیں پتا، ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، دونوں بہنوں کو، عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، عظمیٰ خان ڈاکٹر ہیں، علیمہ خان صاحبہ کو آپ سب جانتے ہیں، تو ابھی تک کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، نہ کسی مقدمے کا بتایا جا رہا ہے۔ تو قانون کے مطابق انہوں نے بتایا کہ جی 24 گھنٹے کے اندر اندر ہوتا ہے، تو عدالت نے عدالت سے کہا گیا جی بیلف مقرر کریں، یعنی کہ عدالتی نمائندہ مقرر کریں۔ عدالت نے مقرر کیا بیلف اور فہیم داؤد کو بیلف مقرر کیا اور وہ پھر رپورٹ اس نے سبمٹ کرنی ہے 7 تاریخ کو۔ بیلف کے ساتھ یہ پھر جاتے ہیں جناب اس تھانے میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ وہ نہیں ہیں اور بیلف آ کے رپورٹ کرتا ہے کہ کسی تھانے میں بھی جو جس تھانے کا کہا گیا تھا اس میں نہیں ہے، تو یہ بھی ہو رہا ہے اور یہ بھی ساری صورتحال ہو رہی ہے جی کہ دونوں بہنیں جو ہیں وہ لاپتہ ہو گئیں اور شام کو اب آج جو ہے وہ کر دیا گیا ان کو لاپتہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو۔